نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ برادران عزیز، نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی، ہمارے ماں اور باپ ان پہ قربان ہو، ان کی ذات اقدس بطور رحمت ان کی بعثت ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے، ان کی رحمتوں سے پوری کائنات کو جلا ملی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو اس میں سے حصہ ملا ہے۔ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، ان کی سیرت پر اور ان کے اسوہ حسنہ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو زندگی کا یا اس کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی ذرہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بعثت کی برکت سے اور ان کی رحمت سے منور و معطر نہ ہوا ہو و مالا مال نہ ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو کہ تشنہ ہو اور نامکمل ہو۔ اگر معاشرتی سماجی زندگی ہے تو اس حوالے سے بھی، اگر معاش اور معیشت کے حوالے سے تو شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر خلوت کی زندگی ہو اور اگر جلوت کی زندگی ہو، ان تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی، ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والجلوس فی الطرقات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، راستہ ہے، ایک سڑک ہے اور ایک راہ ہے، فٹ پاتھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے حوالے سے بھی، راستے پہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، راستے میں مجلس لگانے سے اجتناب کرو۔ دیکھیے کتنی بڑی تعلیم ہے شریعت کی، اسلام کی، نبی رحمت کی، کہ راستہ جو ہے وہ چلنے پھرنے اور گزرنے کے لیے ہے، اور راستے پہ ہر قسم کے لوگ گزرتے ہیں۔ اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھ گئے، راستوں میں مجلسیں لگانی شروع کر دی، تمہاری بیٹھک راستے میں ہو گئی، تو جو چلنے پھرنے والے اور گزرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی،
اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا، کسی کے لیے مشکل نہیں بننا، بلکہ آسانی کا معاملہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ اپنے آپ کو بچاؤ راستوں میں بیٹھنے سے، کہ راستوں میں مجلس آرائی یا راستے میں بیٹھنا اور مجلسیں لگانا اور گپ شپ اور یہ چیزیں، اس سے سرکار دو عالم نے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ راستے میں تو ہم نہیں بیٹھیں گے، اگر ہم راستے میں بیٹھنے لگے تو راستہ تنگ ہو جائے گا، گزرنے والے کے لیے مشکلات ہوں گی، راستے میں چلنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کمزور و ضعیف ہوتے ہیں، اور بیٹھنے کی وجہ سے اگر زحمت ہوگی تو ہم یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو مجبور ہے، لاچار ہے، اور مجبوری کے تحت راستے میں کھڑا ہوتا ہے یا راستے میں بیٹھتا ہے یا راستے میں اس کی بیٹھک ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے؟ بامر مجبوری آپ نے حکم فرما دیا بالکل ہم نہیں بیٹھیں گے، لیکن بامر مجبوری اگر مجبوری آ جائے اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو قربان جائیں آقائے نامدار شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ دیکھیں کیسی خوبصورت رہنمائی فرما رہے ہیں اپنی امت کی، پوری انسانیت کی، کہ راہ گزر راستے کے حوالے سے کہ اگر بامر مجبوری بوقت ضرورت راستے میں کھڑا ہونا پڑے یا راستے میں بیٹھنا پڑے تو پھر تم نے احتیاط کرنی ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں راستے کے 5 حقوق بتلائے، اور ایک دوسری حدیث شریف ہے جس میں 3 حقوق راستے کے بتائے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے لیے بھی حق متعین کر دیا۔ دیکھیں ہم تو المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسان کا حق نہیں ادا کر رہا، انسان اپنے رشتہ دار و عزیز اور اپنے اقربا کا حق جو ہے وہ نہیں ادا کر رہا، انسان اپنے والدین کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنی اولاد اپنے بچوں کی جو ذمہ داریاں ہے اس میں پہلو تئی کر رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دین رحمت صرف انسانیت کے لیے حقوق کا علم بردار نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حقوق کا علم بردار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے لیے بھی حق متعین فرمایا ہے کہ جو راستہ ہے، راہ گزر ہے، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں آتے جاتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے، اور اس راستے کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے غض البصر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنا نہیں، لیکن بامر مجبوری بیٹھ گئے تو پھر اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، نگاہوں کو جھکانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں جو بھی گزرے اور تم اپنی نظروں کے ذریعے سے اس کا تعاقب کرو، اپنی نظروں کے ذریعے سے اس کو تاڑ رہے ہو۔ سرکار دو عالم نے اس کی ممانعت فرمائی کہ راستے میں اگر بیٹھے تو پھر اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے،
اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ غیر محرم عورتیں گزر رہی ہو اور تم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے اس کو ہراساں کر رہے ہو، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سامان ہے، سودا سلف ہے، اور تم اس کو دیکھ رہے ہو، جس سے اس کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے راستے میں گزرنے سے، یا عورتیں گزر رہی ہیں یا بزرگ گزر رہے ہیں اور تمہارے دیکھنے کی وجہ سے ان کو مشکل پیش آ رہی ہو، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ غض البصر، راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی آنکھیں تم نے نیچے رکھنی ہے۔ دوسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف الاذی، کہ راستے میں اذیت والی اور تکلیف والی جو چیز ہو اس کو ہٹانا ہے۔ اگر راستے میں بیٹھ گئے تو پہلے تو خود کوئی ایسی چیز راستے میں نہیں پھینکنی یا گرانی کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، مشکل پیش آئے، اور یا راستے میں پہلے سے کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو لوگوں کے لیے زحمت کی باعث بن رہی ہے، تکلیف کا باعث بن رہی ہے، تو اس چیز کو ہٹا دینا ہے۔ دیکھیں جی، ہم راستوں میں کھاتے پیتے ہیں اور پھر وہی گندگی ہم راستوں میں پھینک دیتے ہیں، اس کو اپنی جگہ پہنچاتے نہیں ہیں۔ راستے میں جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملا، مثال کے طور پہ اگر کسی نے فروٹ کھایا، کھیلا کھایا، تو کھیلے کے چھلکے کو راستے میں گرا دیتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں، اس سے پاؤں پھسل جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے ٹوکر لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم انسانیت کے لیے یہ ہے کہ راستے کو ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے تم نے صاف رکھنا ہے۔ خود بھی کوئی تکلیف دہ چیز جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے وہ نہیں گرانی، اور اگر کوئی چیز تکلیف والی پڑی ہو تو اس کو بھی وہاں سے ہٹا دینا ہے کہ تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور پھر تیسرا حق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ اگر راستے میں بیٹھے ہو تو آنے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، رد السلام، تم نے ان کے سلام کا جواب دینا ہے۔ جو لوگ آ جا رہے ہیں اور اگر وہ سلام کرتے ہیں تو تم نے ان کے سلام کا جواب دینا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا الامر بالمعروف، کہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کی تلقین بھی تم نے کرنی ہے۔ اگر راستے میں بیٹھے ہو اور لوگ گزر رہے ہیں اور تمہیں موقع مل رہا ہے تو پھر نیکی کی تلقین بھی کرتے جاؤ۔ پانچویں نمبر پہ والنہی عن المنکر، راستے کا حق یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی منکر، کوئی گمراہی، کوئی خرابی، کوئی گناہ کا عمل ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ہے اور منع بھی کرنا ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث شریف میں راستے کے حقوق کے حوالے سے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ رد السلام، کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ جو بھی سلام کرے گزرنے والا تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور دوسرا حق یہ بیان کیا کہ اعانت المظلوم، اگر ایک مظلوم آدمی اس راستے سے گزر رہا ہے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اعانت کرنی ہے۔ اور تیسرا حق یہ بیان فرمایا کہ اگر ایک مسافر ہے، اجنبی ہے اور اس کو راستہ معلوم نہیں ہے تو تم نے اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ دیکھیں جی، دین رحمت کی تعلیمات دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں
کہ راستوں کے لیے بھی حقوق متعین فرما دیے کہ راستے کا خیال کرنا ہے، راستوں میں بیٹھنا نہیں ہے، لیکن اگر مشکل ہو، راستے میں بیٹھنا پڑ جائے تو پھر ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے کہ آنکھیں نیچے رکھنی ہے، اذیت اور تکلیف والی چیز کو راستے میں نہیں گرانا اور ہٹانا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، نیکی کی تلقین کرنی ہے، گناہوں سے منع کرنا ہے۔ مظلوم آدمی اگر وہ راستے سے گزر رہا ہے جو کہ ظلم کا شکار ہو چکا ہے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر ایک مسافر ہے جسے راستہ معلوم نہیں تو پھر اگر تم راستے میں بیٹھے ہو تو تم نے اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ اگر ایک اندھا نابینا جسے راستہ نظر نہیں آ رہا اسے سڑک پار کروا دینا ہے۔ اگر ایک معذور ہے جو راستے پہ چل پھر نہیں سکتا تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس راستے میں اس کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کرنا ہے۔ تو اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات پہ عمل کریں اور ان کی جو اسوہ حسنہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم نے اس پہ عمل کیا تو دیکھیں یہ انسان جو ہے یہ کتنی بڑی معراج پہ پہنچے گا، اس کے لیے عروج اور کمال اور ترقی۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان صاحب ایمان جو ہے وہ اپنے آقا و مولا سید الکونین نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لا علم ہے، بے خبر ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی کی مشکلات اور تکالیف سے اس کا آمنا و سامنا ہے، اور مشکلات اور تکالیف میں یہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات اور ان کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔